دنیا کے کام کو آپ لوگ ٹوٹے پھوٹے نہیں کرتے ہو، کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کیا کہ بھئی دیوار ہے ٹوٹی پھوٹی بنائی، کوئی بناتا ہے؟ کپڑا ہے کہ کہیں سے بکیا لگا ہے کہیں سے بکیا نہیں لگا ہے، ایسا کوئی کپڑا پہنتا ہے؟ تو دنیا کے کاموں کو ٹوٹا پھوٹا نہیں کرتے ہو، ایسے ہی اپنے آخرت کے کاموں کو بھی ٹوٹا پھوٹا نہ بناؤ. یہ حکم ہے کہ بلکہ آخرت کے کاموں کو پوری تیاری کے ساتھ کرو. کیوں کہ وہ بھی تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کا فائدہ تیری طرف آئے گا. ٹوٹا پھوٹا ہوگا تو تجھے ٹوٹا پھوٹا نظر آئے گا. جی ہاں، اور اچھا ہوگا تو تجھے اچھا نظر آئے گا. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے اپنے اوپر آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی ہماری امانت ہے، نعمت بھی ہے امانت بھی ہے. ہاں، زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، ہر مرتبہ نہیں ملتی. ایک ہی مرتبہ ہر ایک کو ملے گی. بڑی نعمت ہے یہ. جی ہاں، کہ اللہ نے حیات دی ہے. جی ہاں، کہ حیات کے بعد صحت دی ہے، کہ بدن میں تندرستی دی ہے. جی ہاں، کھانے پینے کے روزی دی ہے. تو یہ سب چیزیں نعمت ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ پورا کر لیا. ہاں، اب ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. وہ ہے اللہ کی عبادت، کہ ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے عبادت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. یہی بات کہ تو معاذ بن جبل سے پوچھا اللہ کا کیا حق ہے جانتے ہو؟ کہ نا میں نہیں جانتا. اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو جو عبادت ہے میرے بھائیوں وہ معمولی چیز نہیں، وہ اللہ کا حق ہے. ہاں، کسی قرض والے کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ بھائی ان کا قرضہ میرے اوپر ہے. آدمی فکر نہ رہتا ہے ہاں میرے اوپر اس کا قرضہ ہے، میرے اوپر اس کا حق ہے. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ حق عبادت کا ہے. اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے اپنی زندگی دینی بنانی ہے کہ جب دینی زندگی ہوگی تو حق کی فکر ہوگی اور حق کا خیال بھی آئے گا. اور زندگی میں دین نہیں ہوگا تو جانوروں کی زندگی ہو جائے گی. جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو میرے دوستوں دیندار بنانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور دیندار بنا کر اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. کہ دوزخ کیسے بچائیں گے؟ دوزخ دیکھی نہیں ہے. کوئی چیز دیکھے وہ تو بچاوے نا کہ بھائی دیکھو تو دیکھی نہیں ہے تو کیسے بچائیں گے؟ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ دوزخ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو. دین سیکھو گے تو دوزخ سے بچو گے. دین کھویا ہے تو پھر آدمی کے لیے مصیبت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس سے میرے دوستو ہم کو یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو ایسی بناؤ جیسے آخرت بنے. سمجھدار وہی ہے کیونکہ آخرت سے واپس نہیں آنا ہے، وہ ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے اپنی زندگی آخرت بننے اپنی زندگی سے آخرت بنانا اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری زندگی عبادت والی بنے، ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے. جی، ہماری زندگی دوسروں کے ساتھ انصاف احسان کی بنے. جی ہاں، تو یہ ہوگا تو آخرت بنے گی. اسی کی یہ دعوت ہے. اس لیے اللہ سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری جو بھی زندگی آگے باقی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. اور ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی حق باقی نہ رہے، کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہ رہے. ہاں، ایسی موت آوے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے. جو چھوٹی تھی وہ بھی پڑھ لی. صاحب ترتیب جو لوگ دین کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صاحب ترتیب ہونے چاہیے کہ ان کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں، یہ ضروری ہے. ویسے ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اپنی ذمہ کوئی نماز باقی رکھ کر نہ مرے. جو چھوٹی ہے اس کو ادا کر کے مرے، اور جو زندگی میں نئی نماز آ رہے اس کو اپنے وقت پر ادا کرے، کیونکہ وہ بہترین عمل ہے. اپنے وقت پر نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے.
جو اللہ وقت نماز ادا کرنے کا تو وہ بہترین عمل کریں، اور جو چھوٹے ہیں انہیں پوری کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی یہ حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، لوگ زکوٰۃ کی طرف سے بہت بے فکر ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت جانتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں جانتے، اس لیے زکوٰۃ کا حساب ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کا حساب ہمارے ہاں آج کل مالدار زکوٰۃ کا حساب پورا نہیں دیتے کہ کتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، علماء سے پوچھنا چاہیے، وکیلوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، یہ جھگڑوں میں نہ پڑے اس لیے وکیلوں کے پاس جائیں گے، جی ہاں، بلڈروں کے پاس جائیں گے، گھر بنانا ہے تو جس طرح بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، علماء سے پوچھو کہ مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ پوری ہو نہیں رہی ہے، اس لیے مالوں پر مصیبتیں آتی ہیں، برکت نہیں ہوتی بلکہ مالوں پر مصیبتیں آتی ہے۔ جی ہاں، بیماریوں میں، دوسری پریشانیوں میں مال چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ وہ مال حق پر نہیں لگتا۔ مال کو امانت سمجھنا ہے، اور یہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے مال کو مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس مال میں کیا کیا حقوق ہیں۔ جی ہاں، تم اپنا حق بھی رکھو، دوسروں کا حق بھی رکھو۔ جی ہاں، تو مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دین سمجھنا ضروری ہے، تب تو سمجھے گا کہ اس مال میں میرے ذمہ میں حقوق ہے، نہیں تو وہ مال جو دوسروں کا ہے وہ خود ہی کھا جائے گا۔ غریبوں کا تھا وہ بھی کھا گیا، زکوٰۃ دی نہیں اور مال کھا گئے، شادیوں میں، اس میں اس میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ذرے کا حساب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ یعنی ایمان، یقین صحیح ہو،